اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 78 اور 79 نمبر یہ دونوں آیتیں کل بھی پڑھی گئی تھی اور آج بھی دوبارہ پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ پہلی آیت کریمہ 78 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کا اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے، وضاحت کے ساتھ نہیں، صرف اشارہ کیا ہے پانچوں نمازوں کا۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات تک یہ 4 نمازوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ اشارے میں بتایا گیا ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر کے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بیان کیا، کیونکہ یہ نماز انسانوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، سو کر کے اٹھنا، وضو کرنا، نیند کو قربان کرنا اور پھر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنا، اور اگر رات چھوٹی ہو تو ان راتوں میں تو اور پریشانی ہوتی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور رات چھوٹی ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو پیش نظر رکھ کر کے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بالکل الگ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ 78 نمبر کی آیت جو پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ مقام محمود کے معنی کیا ہے؟ قابل تعریف مقام۔ مقام محمود کے معنی قابل تعریف مقام۔ یہ مقام محمود کیا ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے میں نے دوبارہ ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مقام محمود کے بارے میں آج بیان کروں گا انشاءاللہ، تو اس کا تھوڑا سا مختصراً اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مقام محمود کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں بتایا کہ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صرف مجھ کو انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مقام اعلیٰ ترین مقام ہے، جنت کا اعلیٰ ترین مقام، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ مجھ کو ہی فائز کریں گے، اس مقام پر کسی اور کو اللہ تعالیٰ فائز نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی مختصر وضاحت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین شق ہوگی اور میں اس سے نکالا جاؤں گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اور سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک اربوں خربوں انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ لیکن قیامت کا اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس ہولناک دن میں ہر آدمی پریشان ہوگا، چاہے نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، سب کے سب پریشان ہوں گے۔ نبی بھی پریشان ہوں گے، نبی کے ماننے والے بھی پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ ہر آدمی پریشان ہوگا کہ ہمارا حساب کتاب کب ہوگا، حساب کتاب کے لیے پریشان ہوں گے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو گنہگار ہوں گے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، بہت سارے لوگ گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، کمر تک، کندھوں تک، سینے تک بہت سارے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو سارے لوگ جب پریشان ہوں گے تو پریشان لوگ اس دن بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک کے انسان جو پریشان ہوں گے، ہر نبی کے امتی ایک جگہ جمع ہو کر کے مشورہ کریں گے کہ اب یہ ہمارا حساب کتاب کب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں کون عرض کرے گا کہ یا اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیجئے؟
تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے کون درخواست کرے گا؟ تو تمام لوگ مشورہ کریں گے چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہم لوگوں کے لیے سفارش کر دیجئے، ہم لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے تاکہ جلدی سے ہم لوگوں کو اپنا ٹھکانہ معلوم ہو جائے۔ یہ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے جو ہے باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، مسجود ملائکہ بنایا یعنی فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ کو اسماء کا علم دیا گیا اور آپ کی یہ خوبیاں تھیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چل کر کے سفارش کر دیجئے تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو میں خدا کے غیظ و غضب سے خود ڈرا ہوا ہوں، آج جو خدا کا غیظ و غضب ہے، آج سے پہلے کبھی بھی خدا اتنے غیظ و غضب میں نہیں تھے، اتنا غضبناک خدا ہے آج کہ ان کے پاس جاتے ہوئے مجھ کو ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے وہ پھل کھا لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر میری گرفت ہو جائے، میری پکڑ ہو جائے، تو میں ڈر رہا ہوں، میں خود اپنے بارے میں فکر مند ہوں، تمہاری سفارش کیا کر سکتا ہوں میں، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا تم ایسا کرو، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلی مرتبہ بھیجا۔ جب کفر و شرک زمین پر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نبی بنا کر کے جس کو احکام دے کر کے بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو آپ کو جو ہے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس میں پورے انسان غرق ہو گئے تھے، پھر 80 آدمیوں سے نسل انسانی چلی، تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آدم ثانی بھی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چل کر کے ہم لوگوں کو سفارش کر دیں۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج خدا کا غصہ اتنا عروج پر ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا تھا اور آج کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی کنعان کے بارے میں، جب سیلاب کے اندر غرق ہو رہا تھا کنعان، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تھی، یا اللہ یہ میرا اہل ہے، میری اولاد ہے، آپ اس کو غرق ہونے سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں نہیں ہے، کیونکہ یہ نافرمانوں میں ہے، کافروں میں، مشرکوں میں ہے، اور مشرک کافر آپ کی اولاد آپ کا اہل نہیں ہو سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج خدا کے پاس جانے سے ڈرتا ہوں کہیں میری گرفت نہ ہو جائے۔ تو نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے اچھا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، آپ کے لیے جو ہے آگ کو بردوں و سلامن بنایا، ٹھنڈا بنایا، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ ہم لوگوں کے لیے سفارش کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے میں خدا سے ڈرتا ہوں کہ میری گرفت ہی نہ ہو جائے۔ تو تم ایسا کرو، ایسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو اللہ نے کلیم بنایا، براہ راست آپ سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے تھے، اللہ نے آپ کو توریت عطا فرمائی، آپ کا اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام کیا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ ہماری سفارش کر دیجئے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ایک انسان کا قتل جس کا واقعہ سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے، ایک انسان کا نادانستہ یعنی جان بوجھ کر نہیں بلکہ نادانستہ بغیر قصد و ارادے کے ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا، کہیں اللہ تعالیٰ میری گرفت نہ کر لے۔ حالانکہ دیکھیں ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کے گناہوں کو بالکل بخش دیا، وعدہ کیا کہ تمام نبی بخشائے، قصور نہیں ہو سکتا نبیوں سے، اس کے باوجود نبی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہے، ڈر رہے ہیں، قدیم ہیں، توریت اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمائی، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام ڈر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔
اچھا تم لوگ چلے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا روح اللہ، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آپ جو ہے مٹی کو پرندہ بنا کر کے روح پھونکتے تھے، وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا، مردوں کا آپ زندہ کرتے تھے، اور جو ہے آپ کی یہ خوبیاں اور یہ کمالات تھے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ سفارش کر دیجئے کہ ہم لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، آج تو میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی گرفت نہ کر لے، میں ڈرا ہوا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے کہ کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا۔ کتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں 40 سال تک سجدے میں پڑے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعتق، سوال کیجیے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے کہ کبھی ایسی حمد و ثنا کسی نے بھی بیان نہیں کی تھی، اور حمد و ثنا کے الفاظ جو ہوں گے وہ اسی وقت وارد کیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ الفاظ حمد و ثنا کے کیا ہوں گے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے اندر اور ذہن کے اندر ڈالے جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے اور تمام لوگوں کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کا آپ حساب کتاب لے لیجئے، اسی کو کہتے ہیں مقام محمود۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو آپ جنت کے اندر لے جائیے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کے اندر داخل فرما کر کے پھر باہر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پھر سجدہ کریں گے۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے میں لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیجیے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سفارش کر کے لوگوں کو جنت کے اندر ڈلوائیں گے، رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا آپ اس کو جنت کے اندر لے کر کے جائیے۔ تو یہ سفارش کا حق یعنی شفاعت کا حق، اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، مومن لوگ، غیر مومنوں کا یہاں ذکر نہیں ہے، کافروں کا مشرکوں کا ذکر نہیں ہے، کافروں کا مشرکوں کا کے بارے میں تو کوئی جو ہے سفارش قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ تو تمام نبیوں کی امتوں کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور یہ حق صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ، ایک ہے شفاعت کبریٰ، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے بعد پھر فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء کے بعد اولیاء، صلحاء، حفاظ، علماء، حجاج، یہ تمام لوگ سفارش کریں گے، اور تمام لوگوں کی سفارشوں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو بھی انہی سفارشوں میں شامل فرمائے، سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔